جب اسمبلی ختم ہونے لگتی ہے، جب سینٹ کا ٹائم ختم ہونے لگتا ہے، تب ان لوگوں کو بلوچستان کے حقوق یاد آ جاتے ہیں، تب یہ واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ بی ایل اے، بی ایل ایف، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس، دہشت گرد، ہر وہ شخص جو اس ملک میں صبائیت پھیلاتا ہے، جو کسی پنجابی کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں، جو کسی پٹھان کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں، جو کسی بلوچ کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں، وہ پاکستان کا مخالف ہے اور ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ مگر ان کا جو ڈیمانڈ ہے کہ آزادی دی جائے، وہ جو بی ایل ایف کہتی ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نکمے ہیں، کیونکہ آپ بلوچستان کی عوام کے حق کے لیے نہیں لڑ سکے۔ آپ یہاں پہ اپنی گاڑیاں، اپنے جھنڈے، اپنے پیسے آپ وہ بناتے رہے ہیں، اور آج آپ یہ دیکھیں کہ اختر مینگل جیسے سردار کو بھی استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے۔ اور وہ استعفیٰ کیوں دینا پڑا؟ اختر مینگل صاحب کے فیملی میں ان کے اپنے بھائی ایک ملیٹنٹ ونگ کو لیڈ کرتے رہے ہیں، مگر ایک بھائی نے کہا کہ میں اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنوں گا، ملیٹنسی میں نہیں جاؤں گا۔ آج اختر مینگل کو بھی ریزائن کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جاوید مینگل کہتا ہوگا اختر مینگل کو کہ میں ٹھیک تھا، تم غلط تھے۔ تو یہاں پہ حکومت کی خوشامدیں کرنے کی بجائے صرف اس بات پہ آپ یہ سمجھے کہ جی ہم تو سسٹم کا حصہ بننے پہ ہم نے ترجیح دی ہے، ہم تو سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں۔ آپ سر پہ کفن نہ باندھیں، آپ سسٹم کا حصہ بھی نہ بنیں، آپ اپنے لوگوں کی امنگوں کے ترجمان بنیں، آپ ان کے حق کی بات کریں۔ یہ آپ کی 70 سال کی نان ڈیلیورنس ہے جس کی وجہ سے سپیس ملی ہے پولیٹیکل سیٹ اپ میں بی ایل اے جیسی پارٹیوں کو۔ تو یہ جو حادثہ ہوا موسیٰ خیل کے حوالے سے، اس میں میرے حلقے کے ایک علاقہ کوڑے والے سے 3 لوگ، 2 شہید ہو گئے، ایک ابھی شدید زخمی ہے۔ کمپنسیشنز کے اعلان ویلان یہ حکومت کرتی شرتی رہی ہے، مگر ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، نہ بلوچستان کی صوبائی حکومت کی طرف سے اور نہ اس 47 والی حکومت کی طرف سے۔ یہ اس کو ایک عام پریکٹس اس میں لے رہے ہیں۔ اور میں اسی حوالے سے، کیونکہ میرے حلقے کے وہ لوگ ہیں، میں یہ کہتا چلوں کہ بلوچستان پہ میرے 1-2 بھائیوں نے یہاں سے بات کی ہے۔ بلوچستان کا ایشو کیا ہے؟ کیوں وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں لوگ اتنی شدید نفرت کرتے ہیں آپ سے؟ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ کوئی ایسی اسمبلی نہیں رہی میڈم اس ملک میں جس میں بلوچستان کے لوگ ایم این اے نہ ہوں، کوئی ایسی پارٹی نہیں رہی جس کے اندر بلوچستان کے لوگوں کے پاس اعلیٰ عہدے نہ رہے ہوں۔ اس ملک کا وزیر اعظم بلوچستان سے رہا ہے، سینٹ کے اندر چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین بلوچستان سے رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان سارے نام نہاد نمبرداروں، بڑے بڑے سرداروں کے خلاف بلوچستان کی عوام ایک ریفرینڈم کر رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نکمے نالائق لوگ ہیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے۔ آتے ہیں وزیر وزارت ضروری چاہیے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ ضرور ہونا چاہیے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی عہدہ ضرور ہونا چاہیے۔ 2-3 ایشوز پہ میں بات کروں گا، شارٹ بالکل، I'll keep it۔ پہلے تو یہ بڑا میٹر آف کنسرن ہے جی کہ یوٹیلیٹی سٹور کے 14,500 ملازمین جو ہیں ان کے بچوں کے حلق سے نوالے چھیننے کی جو ایک سازش کی گئی ہے، اس حوالے سے ایک بہت بڑا احتجاج ڈی چوک میں کیا گیا تھا، جس میں اس حکومت کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست بھی شامل تھے۔ انہوں نے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا، ہم بھی وہاں پہ گئے، ہم نے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ اپنے ذاتی بزنسز چلا سکتے ہیں، ان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، برے حالات میں بھی آپ کے کاروبار بند نہیں ہوتے، تو اس کو بھی اسی نظر سے دیکھیں اور اس کے فیصلے بھی ایسے کریں کہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو آپ سے پیسے نہیں لیتا ہے، خود اپنے ٹیکسز آپ کو واپس کرتا ہے، تنخواہیں خود دیتا ہے، آپ اس کے 14,500 ملازمین کو گھر بھیج دیں، تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے۔ کل پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین جو تھے ہزاروں، ان کو بے روزگار کیا گیا، ان کے دفتر پہ شیلنگ، میڈم ان کے دفتر پہ شیلنگ کی گئی۔ انجینئرز ہیں، نسٹ کے، فاسٹ کے، یو ای ٹی کے، آپ نے ان کو سالوں سے ملازمتیں دی ہیں۔ یہ ظلم نہ کریں، لوگوں کے روزگار جو ہیں وہ اس طرح ختم مت کریں، اپنی بہتر فیصلے کریں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہتری لے کے آئیں گے، تو اسی طرح لوگوں دی بالکل نوکریاں دے مگر پہ گئے ہو۔ یہ ظلم بند کر دیں، ان کی بددعائیں آپ کو لے جائیں گی۔ اور آخری جو ایشو ہے وہ بڑا اہم ہے، مجھے اس پہ 1-2 منٹ دیجیے گا، بلوچستان کے حوالے سے، اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ